الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنی لاریب کلام میں ارشاد فرمایا، یہ لوگ انسانوں سے اپنے کام چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپا سکتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسی بات کے متعلق مشورہ کرتے ہیں جو بات اللہ وحدہ لم یزل کو پسند نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام ان کے کاموں کا احاطہ فرمایا ہوا ہے۔ ہاں تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا میں تو جھگڑ لیا، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون اللہ کے ساتھ جھگڑا کرے گا یا کون ان کا حمایتی ہوگا؟ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ پہلی جو آیہ مبارکہ ہے اس میں یہ بتایا گیا کچھ ایسے لوگ ہیں جو برائی کا کام کرتے ہیں، اس برے کام میں وہ لوگوں سے حیا کھاتے ہیں۔ ہمارے اکثر کام ایسے ہوتے ہیں، ہم سب ملوث ہیں، جو ہم لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے وہ اچھا کام کر لیتے ہیں، لیکن پھر کچھ ایسے کام ہم لوگ سب کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ ہم نے کبھی بھی برا کام کرتے ہوئے یہ کسی کو ہی نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تنہائی میں یہ کام نہ کروں، میں ایسا کروں، میں ایسا کروں، لیکن لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے ایسے ایسے کاموں کو ترتیب دے دینا جو خالصتاً ریاکاری میں چلا جاتا ہے، اور یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، تو یہ اسے اللہ رب ذوالجلال نے ناپسند کیا ہے۔ قرآن حکیم جو تھا یہ اسپیسیفک، جو کل میں عرض کر رہا تھا، یہ صرف رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں، یہ قیامت تک آنے والی جتنے لوگ ہیں، امتی ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سب کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ کوئی یہ کہے نا کہ یہ آیات منافقوں کے لیے تھی، یہ یہودیوں کے لیے تھی، تو بھائی قرآن یہی تو کہہ رہا ہے کہ یہ حرکات جب یہودیوں میں تھی تو اللہ نے قرآن میں انہیں متنبع کر کے روکا تھا، اور اگر یہی آج تمہارے اندر یہ حرکتیں آ جائیں ساری جو مشرکین میں تھی، جو یہود و نصارہ میں تھی، اور آپ دیکھیں نا آج کل جو آپ ہر طرف نظر دوڑائیں اپنے آس پاس، اللہ تعالیٰ سب کو سیدھا رستہ بھی عطا فرمائے کہ ایسے کام جو اگر یہود کی تاریخ پڑھیں تو مسلمانوں میں ملتے ہیں، ایسے کام مشرکین کی تاریخ پڑھیں وہ بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نصارہ کے کاموں کو دیکھیں، بلکہ ہم جب کمپیریٹیو میں یہ جو تقابل ادیان ہے اس میں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان میں جو ہندوؤں کے مذاہب ہیں، ان میں جو بدھ مت ہے، جین مت ہے، سکھ ہیں،
ان کی اگر تاریخ پڑھیں اور ابھی موجودہ دور میں دیکھیں تو ہمارا 19-20 کا فرق رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے کہ مسلمان نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چھوڑا ہے، یہ صرف زبان کا عاشق ہے، صرف زبان سے کہتا ہے۔ اور یہ اکثر و بیشتر میں جو ہمارے محفل میں لوگ ہوتے ہیں، میں ان سے اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ محفلیں ضرور کرواؤ، لیکن محفل کروانے والے جس کے لیے کر رہے ہو نا، جس کے نام کے کر رہے ہو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے رستے پر بھی چلو۔ سارے کام ان کی مرضی کے خلاف ہوں اور ہم عاشق رسول ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان عاشقوں سے اگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، ہاں جیسے حضور نے فرمایا سود ہے، فراڈ ہے، حرام کام ہے، کسی کا ناجائز پیسہ مار لینا، یہ سارے کام ہیں، تو بندہ یہ سارے کام کر کے کہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ کیسے ممکن ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چہرہ پھیر لینا ہے۔ اور میں وہاں پر بھی عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول کر لینا اپنی بارگاہ میں، کسی ایک کی زندگی بھی بدل جائے۔ تو فرمایا کہ ایسے کام جو لوگوں کے خوش کرنے کے لیے کرتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوتا ہے، اتنی حیا کیا کرو کہ اللہ کے سامنے بھی سوچا کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ایسے برے کام نہ کرو۔ سے لوگ تو خوش ہو جائیں گے، وہ وقتی کام ہوگا، لیکن کل جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے صدا اٹھے گی نا، لمن الملک اليوم، اب بتاؤ بادشاہت کس کی ہے؟ تو وہ قہار ذات، جبار ذات پوچھے گا نا۔ تو جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی پیغمبر بھی اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سوال نہیں کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اور جس کے پاس امتی اپنی فریاد لے کے جائیں گے نا کہ آپ اللہ کے کلیم ہیں، آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ اللہ کے حضرت اسماعیل کو کہیں گے ذبیح اللہ، آپ روح اللہ ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وقت ایک ہی ہستی ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، وہی کچھ کریں گے۔ اور آیت الکرسی جب پڑھتے ہیں نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ جسے اللہ اجازت دے گا تو اجازت ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس کی شفاعت کریں؟ جو ساری زندگی ان کے دین کے ساتھ غداری کرتا رہا ہو، ان کا نام لے لے کر لوگوں کے ساتھ وہ ایک ٹچ دینی دینے کے بعد وہ ایسے کام کرے جو حضور کا رستہ ہی نہیں تھا۔ اور حضور کا رستہ کیا ہے؟ یہی تو قرآن کہتا ہے، اصل میں اتباع رسول ہی اتباع خدا ہے، حضور کے رستے پر چلو، یہی اتباع خدا ہے۔ ہمارا جو کوئی شخص برا کام کرے، اپنی جانوں پر ظلم کرے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ تعالیٰ بے شک ایسے شخص کو بخشنے والا ہے۔ اور فرمایا ہاں تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا میں جھگڑا کر لیا۔ یہ تو مثال میں اکثر دیتا رہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جب سچ بولنے کی باری آتی ہے تو اس وقت ہم اپنے پرائے کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا سچ احاطہ کیے ہوتا ہے، اپنا کون ہے، پرایا کون ہے۔ ادھر جھوٹ بول دینا ہے چونکہ یہ رشتہ داری کا مسئلہ ہے، برادری کا مسئلہ ہے، ادھر جناب ہم نے سچ بول دینا ہے چونکہ چاہے جس کی عزت جاتی ہے چلی جائے۔ تو کرائیٹیریا جو ہے وہ بائی چوائس ہو چکا ہے اس وقت۔ بہت مزے کی بات نہیں ہے کہ جب سگا رشتہ آپ کا موجود ہو اور بات حق کی آ جائے، آپ کریں کہ یار اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اس سے پیچھے۔ ویسے تو عام بازاری جملہ لوگ بولتے ہیں کہ میں تے کدے اپنے ابے اور نہیں سنتی، میں تو اڑی کتھو سنسا، یہ بازاری جملہ ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہی یہاں پر نہیں کہہ سکتے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، لہٰذا باپ ہو بھائی ہو میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کے احکامات کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کئی معاملات ہیں ایسے، آپ دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں معاشرے میں، جب آ جائیں تو ہم نے اللہ کے رستوں کو چھوڑا ہوا ہے اور یہ ہماری تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہی ہے اللہ کے احکامات سے اعراض کرنے والوں کے رزق میں سے اللہ برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ وہ رب ہمیں
مشکلات سے بھی نکالے، مصائب سے بھی نکالے، اور اپنے احکامات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔